میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اور اس مالک کائنات کی مہربانی ہے کہ اس نے آج ہمیں ماہ مبارک کا 24واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج مختصر سی بات کرنی ہے، اللہ کرے مختصر ہی رہے۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ جو ہم اللہ کے اولیاء کو پکارتے ہیں، وہ چاہے ما فوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب، دونوں طرح سے پکارنا قرآن و سنت سے جائز ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے تمہارے مددگار اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور ایمان والے بھی ہیں۔ اور دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جو اللہ والوں کا رستہ ہے حقیقت میں وہی خدا کا رستہ ہے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پہ اگر ہم کہتے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو آگے آنا چاہیے تھا صراط اللہ، اللہ کا رستہ ہی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ انعمت علیہم، اللہ والوں کا رستہ۔ تو جو اللہ والوں کا رستہ ہے وہی حقیقت میں اللہ کا رستہ ہے، کیونکہ اللہ والے ہی تو اللہ تک پہنچاتے ہیں، نفس کے خلاف جہاد کروا کے۔ آج بات کرنی ہے بدعت کے اوپر۔ بدعت کیا ہے؟ سادی سی تعریف سمجھ لیں۔ بدعت شریعت میں کہتے ہیں اس کام کو ایجاد کرنا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود آیا۔ اب بدعت کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ دو قسمیں ہیں بدعت کی۔ ایک بدعت حسنہ ہے، دوسری بدعت سیئہ ہے۔ جو بدعت حسنہ ہے، حسنہ کا مطلب ہی اچھی بدعت، کون سی بدعت؟ اور جو سیئہ ہے اس سے مراد بری بدعت۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب ایک وانڈ تے کڈ چھڑی دے دلیل دیو، تو میں آپ کو دلیل بھی حدیث سے ہی دے دیتا ہوں۔ یہ تقسیم میں اپنی ذات سے نہیں کر رہا، یہ تقسیم میرے نبی پاک کر کے گئے۔ جو بری بدعت ہے اس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور دوسری حدیث ہے کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک حدیث میں اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا جو ہمارے دین میں ایسی رائے نکالے جو رائے دین سے ہے ہی نہیں، تو فرمایا وہ مردود ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ کون سی بدعت ہے جو جہنم میں لے جائے گی؟ یہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ یہ کون سی بدعت ہے؟ بری بدعت۔ اب اچھی بدعت، اس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ نکالا، کوئی اچھا طریقہ نکالا، اور نکالنے کے بعد فرمایا کہ اس اچھے طریقے پہ، اس اچھے طریقے پہ لوگوں نے عمل بھی کیا، تو کہا اس بندے کو بھی اجر ملے گا، اور جتنے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ان کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا، انہیں بھی ان کی تعداد جتنی ہوگی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، دنیا کی میں مثال دوں تو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، بعد میں آئی۔ اگر ہم مطلقاً ہی کہیں کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر تو ہم سارے ہی بدعتی بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم تو نبی پاک کے دور میں آئے نہیں تھے۔ تو جو قید لگائی گئی نا کہ جو بدعت گمراہی ہے، وہ ایک خاص قاعدے کے تحت لگائی۔ وہ خاص قاعدہ کیا ہے؟ نبی پاک نے اس بدعت کو گمراہی کہا ہے جو بدعت شریعت سے ٹکرائے یا اس بدعت کے ذریعے سے اسلام کا کوئی قاعدہ کلیہ مٹ جاتا، اور جو بدعت شریعت سے نہ ٹکرائے، نہ اس کی حدیث میں کوئی مخالفت آئی، اس بدعت کو نبی پاک نے بری بدعت نہیں کہا۔ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں، بات سادہ ہو جائے گی، زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تراویح نا، تراویح نبی پاک نے اس کی جماعت نہیں کروائی، ایک دو دن کروائی تھی، وہ صحابہ جمع زیادہ ہونے لگ پڑے، نبی پاک علیہ السلام نے جماعت ترک کر دی۔ جماعت تراویحوں کی باقاعدہ حضرت ابوبکر نے بھی نہیں کروائی، جماعت کروائی ہے حضرت عمر نے۔ آپ نے دیکھا مسجد میں کچھ بندہ اتنے تراویحاں پڑھتا، کوئی اتنے پڑھتا پیا، کوئی اتنے پڑھتا پیا، تو آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے ان کو ایک امام کے پیچھے نہ جمع کر دوں۔ آپ نے حضرت، میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، ابی بن کعب قاری قرآن تھے، مدینے کے بڑے مشہور صحابی تھے، انہیں کھڑا کیا، انہوں نے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ اگلے دن جب حضرت عمر گزرے تو سارے با جماعت تراویحاں پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے جو بات کی وہ بات بڑی پیاری، فرمایا ہادہ البدعۃ نعمہ، اور ایک قول میں ہے نعمہ ہادہ البدعۃ، فرمایا یہ کتنا ہی اچھا طریقہ ہے۔ بدعت کا اس طریقے کو کیا کہا؟ بدعت کا، لیکن وہ بدعت بری بدعت نہیں، بدعت حسنہ، حسنہ بدعت، اچھی چیز۔ تو اگر شریعت میں کوئی بندہ اچھا کام ایجاد کرے تو یہ نہیں اب ہم اذان سے پہلے درود پڑھیں بدعت ہے، میلاد کریں بدعت ہے، فلاں ختم دلوائیں بدعت ہے، فلانا کام بدعت ہے، ٹوٹلی تم بدعت ہو۔ تو یہ جو بدعت والی کیٹاگری ہے نا جی، یہ ایک خاص قاعدے کے تحت نبی پاک نے نا مسجدوں کو، بخاری شریف کے اندر حکم دیا کچی بناؤ، مسجدوں میں زینت نہ کرو، یعنی اتنی ڈیکوریشن نہ اس میں لگا دو کہ نمازی آن تے ساری چھاتی ویندے رہن، اللہ دھیان ہی نہ کسی دا ہوئے۔ منع کیا نبی پاک نے۔ لیکن مجھے امام سے بتاؤ، کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی مسلک، کسی کی مسجد، کسی کا وہ بارگاہ جو ہے، کسی کا چرچ جو ہے، چلو چرچ کو تو چھوڑو، یہ بات علیحدہ ہے، کوئی مولوی کی مسجد بھی آج کچی، کوئی امام بارگاہ کچی، وی آئی پی کلین، وی آئی پی اے سی، اچھے سے اچھا، آج جڑا میں میک چ بولن دیا اے بھی بدعت ہے،
اگر اس مائک میں گانے گاؤ گے معاذ اللہ تو گناہ ہے، اور اگر اس مائک میں قرآن پڑھو گے تو مائک بنانے والے کو بھی ثواب ہے، اگر وہ مسلمان ہے، بشرط یہ کہ تو کوئی بھی کام ہے نا جی، اگر وہ اچھے طریقے پہ ہوتا ہے. اب قرآن پاک ہے، بڑی ساری ایسی، وہ کہتے ہیں دنیا دی مثالاں نہ دیو، جہاز گڈی دی مثال نہ دیو، اے تے اللہ پاک دی نعمتاں نے سہولت واسطے دتیاں. دین وچ تسی بدعتاں بنا لیاں نے، دین وچ انہاں نوں کنے ختم کرنا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، اگر کوئی بھی بات ایسی ہے جو قرآن سے بھی نہیں ٹکراتی، حدیث سے بھی نہیں ٹکراتی، قرآن سے بھی نہیں ٹکراتی، حدیث میں بھی نہیں ٹکراتی، اور مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں، تو نبی پاک کی حدیث نے فرمایا من رآہ مسلمن من رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. فرمایا جو کام اللہ کے بندے اچھا سمجھتے ہیں اللہ بھی اسے اچھا سمجھتا. تو بتاؤ درود پڑھنا اچھا کام نہیں؟ میلاد کروانا، سونے کا ذکر کرنا اچھا کام نہیں؟ تو ختم پڑھنا، آگے کھانا رکھ کے قرآن پڑھنا، یہ کوئی برا کام ہے؟ اچھا ہی کام ہے نا جی. تو کہا ما رآہ المؤمنون حسنا، جس کو مسلمان اچھا جانے فہو عند اللہ حسن، اللہ کے ہاں بڑا بھی اچھا ہوتا. تو قرآن پاک یہ کتاب جس سے میں درس دے رہا ہوں، قرآن پاک بھی نبی پاک کے دور میں کتابی شکل میں نہیں تھا. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مسند امام احمد بن حنبل، مسند کنز العمال امام طبرانی کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، یہ فتاوے، کوئی بھی دین کی کتاب ہے ہی نہیں تھی. سارے مولوی پڑھائی جاندے. ختم بخاری ہے ہمارے جامعہ میں، ختم بخاری ہے، تو ہم کبھی اس سے سوال نہیں کر سکتے کیا نبی پاک میں کے دور میں ختم بخاری کون سا ہوا ہے؟ کوئی نہیں نہ ہوا. لیکن وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ جواب یہ ہوگا کہ یہ دیکھو بخاری شریف کے ذریعے نبی پاک کی حدیثیں آگے جاتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں بخاری تو نبی پاک کے دور میں آئی نہیں تھی، تو جب بخاری نہیں تو یہ بھی بدعت ہوئی. تو جواب آئے گا اس سے دین کا کام ہو رہا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں درود پڑھ کے سونے کی محبت پیدا ہوتی. جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں نا، تو یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ اذان کا حصہ نہیں. اس لیے ہمارے علماء نے بڑی وضاحت کی ہے، کہا کہ جب اذان پڑھو درود پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ ڈالو پھر اذان پڑھو، تاکہ یہ جو اذان کا حصہ درود نہیں، یہ درود اذان سے پہلے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے. اور ویسے بھی بات لمبی نہیں آج کرنی، صرف یہی سمجھانا تھا، اگر بدعت پہ آ جائے نا تو ایسی دین کے اندر بڑی ساری مثالیں ہیں. یہ مدرسے بدعت، یہ کتابیں ساری بدعت. قرآن کا جو آج کتابی شکل میں خوبصورت قرآن ہمیں ملا ہے، یہ تو نبی پاک کے دور میں تو نہیں تھا. ہڈیوں پہ لوگ لکھتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، صحیفوں پہ لکھتے تھے. اور پھر قرآن پہ جو اعراب لگے، یہ بھی نبی پاک کے دور میں کوئی نہیں تھا. تو سارے پڑھتے ہیں، اس وقت کسی کو بدعت یاد نہیں آتی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جس بدعت کو نبی پاک نے کہا نا کہ یہ اچھی نہیں، وہ بدعت ہے جو دین سے ٹکراتی ہے، اور جو دین سے نہیں ٹکراتی وہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. وہ کون سی بدعت ہے؟ اس پہ ثواب ہے. اس پہ کیا ہے؟ ثواب ہے. ایک نہیں درجنوں مثالیں ہیں کہ ہم یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے. مولوی جس ممبر پہ بیٹھتے ہیں ایسا ممبر نہیں تھا. مولوی جس مائک میں تقریر کرتے ہیں ساؤنڈ لگے ہوتے ہیں، یہ اس دور میں ہے نہیں تھے. یہ بھی بدعت. جنہ کیمرے ہوتے مولوی مووی بنا دینے، سارے ہی بناتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے. جس چٹائی پہ کھڑے ہو کے مولوی یا قلین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، یہ قلین بھی اس دور میں نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے. جیڑا پولا یا مسلح تھلے بچھا کے اتنے کھلو جاندے نے نا، یہ بھی بدعت ہے. اور اچھا بریسلٹ پہ، اچھی گھڑی پہن کے، اچھا کلا پہن کے
اور اچھی شلوار قمیض پہن کے، وہ جو نبی پاک کے دور میں نہیں تھی آج پہن لیتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ کنیا کو گناواں، یہ ساری بدعتیں ہیں، لیکن گناہ نہیں۔ گناہ کیوں؟ کیونکہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لگے ہے نا جی، پاویں نہیں چل دے، لیکن جدو چلن ٹھنڈی ہوا آندی تو ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، جن نے لوائے نے انہوں ثواب ہونا ہے۔ کوئی بندہ بیسی لے کے آ جائے تو انہوں اسی یہ نہیں کہہ سکتے چل لے جا، نبی پاک دے دور چ نہیں آ تو اتنے بدعت لان آ گیا۔ کوئی کہنا مولوی کسے مسلک دا کہ اسی لے جا بھائی، بدعت ہے، نبی پاک دے دور چ نہیں۔ کلین پولے تو پولا، اے سی ون سونا، پانی ودیا، ٹوٹیاں نویاں، ادوں کوئی نہیں نبی پاک دا دور یاد آندا، صرف ایک درود ختم ہوتے ہی تمہیں بدعت یاد آندی۔ تے کدی کدی یہ بھی گلاں تسی پکیاں رکھیا کرو، کدی کتے کو گل پی جائے تو تمہیں کو دو چار گلاں آنیاں چاہیے۔ سانوں کوئی اگلا بندہ ویکھو نا جی، وہ جڑے اگے بیٹھے ہوندے انہاں کو PhD نہیں کیتی، دیکھو گلاں بڑے غور نہ سوندے، وہ دو چار مسئلے اپنے مطلب دے یاد کر رہے ہیں، پھر بابے بشیر ورگے بندے روک لیندے نے۔ پھر انہاں بھی سانوں سنیا ہوندا فقیراں، نعمان صاحب سانوں انج تے نہیں چھڈ کے گئے، انہاں بھی کچھ ویکھیا تے میں ڈیوٹی لاگ گئے نے نا جی، انہاں نے کہا تسی اوتھے ٹر جاؤ، اوتھے تہاڈی لوڑ، علم ہونا کوئی چوکھا ہے، لیکن میں بھی کوئی گل دلیل نہیں کرنا۔ تو اس لیے بدعت حسنہ اور ہے اور بدعت سیئہ اور ہے۔ جس بدعت کو نبی پاک نے گمراہی کہا وہ بدعت سیئہ ہے کہ جس کے کرنے پر شریعت کی طرف سے کوئی حکم لاگو ہوا ہو یا شریعت کا کوئی قاعدہ ٹوٹتا ہو، اس بدعت پہ نبی پاک نے کہا یہ گمراہی ہے۔ اور جس بدعت کے کرنے پہ دل کو سرور آتا ہو، مسلمان خوش ہوتے ہوں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور شریعت سے بھی نہ ٹکراتا ہو، وہ بدعت حسنہ ہے۔ اور اس پہ میرے نبی پاک نے کہا جس نے لگایا ہے اس کو بھی ثواب ہے، اور جو اس کی ٹھنڈک میں نماز پڑھیں گے ان کو سکون ملے گا، ان کی تعداد کے برابر بھی اسے ثواب ملے گا، انہیں ثواب ملے گا۔ آخری بات یہ کرنے لگا ہوں، ساری چیزوں میں نا، ساری چیزوں میں اصل جو ہوتی ہے نا، اصل وہ حرمت ہوتی ہے۔ بڑی قاعدے دی گل ہے، اشیاء کے اندر اصل چیز ہوتی ہے حرمت، حرام ہونا۔ حلال ہونے پہ دلیلیں نہیں مانگی جاتی، حرام ہونے پہ مانگی جاتی ہے۔ یہ ساری زندگی قاعدہ یاد رکھنا، حرام ہونے پہ دلیل مانگی جاتی ہے۔ کیوں؟ شریعت میں اصل حرمت ہوتی ہے، حلت نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ ختم کتھے لکھیا، سیانے وہ ختم حرام ہے، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے ختم حرام ہے، اس کے حرام ہونے پر قرآن حدیث سے ایک دلیل پیش کر دیجیے۔ حرام جو ہے، میلاد حرام ہے، قرآن سے ایک آیت دکھا دے میلاد حرام ہے، حدیث سے ایک آیت بتا دے میلاد حرام ہے۔ درود پڑھنا اذان سے پہلے حرام ہے، قرآن میں بتا دے اللہ نے کہا درود نہ پڑھنا، حدیث میں بتا دے نبی پاک نے کہا اذان سے پہلے درود پڑھا تو حرام ہو جانا۔ تو اشیاء میں اصل ہوتی ہے حرمت، کیا ہوتی ہے؟ حلال ہونے پہ دلیل نہیں ہوتی، حرام ہونے پہ دلیل ہوتی۔ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے اس کو محلے کا پھجا پکوڑے والا کیسے حرام کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے نہیں حرام کہا، جس کو نبی نے حرام نہیں کہا، ایسے ہی عوام میں ٹسلے اڑا دینا کہ حرام ہے، پائی دلیل دیو، دعویٰ دلیل سے مکمل ہوتا ہے، دعوے کری جائے تو دلیل پیچھے ہوئے نا۔ تو اس لیے کوئی بندہ ایسی بات کرے، جھگڑا نہیں کرنا، پیار سے کہنا ہے بھائی یہ جڑی گل تو حرام ہون دی کیتی ہے، ارے اتے تیرے کو قرآن یا حدیث جڑی صحیح ہے اور کوئی دلیل بھی ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی بڑی ساری باتیں ہیں، ایسے ہی لوگوں نے جھگڑا بنا لی ہیں۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اگر بندہ غصہ کڈ کے نا، اپنا غصہ کڈ کے صرف قرآن حدیث کا مطالعہ کرے، قرآن حدیث کا، وہ ائمہ کی کتابیں نہیں پڑھتا، قرآن کا ہی مطالعہ کر لے،
صحیح قرآن کا مطالعہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ کسی پرانے مفسر کی پڑھ لے، مفسر کی 500 سال پرانے جو ہو صحیح، اس کی تفسیر پڑھ لے، اسے پتہ چل جائے گا سچا اور سچا عقیدہ اہل سنت کا ہی، اور صراط مستقیم بھی یہی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی صراط مستقیم نہیں۔ شیعوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے، شیعہ بڑی دیر کے چلے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، وہاں دو گروہ بن گئے۔ یہ بڑے فراڈی لوگ تھے کوفہ والوں نے، اور مشہور عربی کی عبارت الکوفی لا یوفا، کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے، کوفی بے وفائی کرتا ہے۔ یہ ایک اس وقت مقولہ بولا گیا تھا جب حضرت علی کو بھی کوفہ والوں نے شہید کروایا، حضرت امام حسین سے جنگ بھی کوفہ والوں نے ہی کروائی، اور بعد میں مکرے بھی اور کہا بیعت کریں گے۔ تو یہ جو شیعہ کی تاریخ ہے نا، یہ سب سے پرانی، اور شیعہ سے پہلے، کیونکہ شیعہ تو حضرت علی سے نکلے ہیں نا جی، لیکن عقیدہ درست ان کا بھی، کیونکہ جو ہمارے یار کو نہ مانے اسی اور نہ نہیں بولتے، جڑا نبی دے یاراں نوں نہ منے اور نہ کیویں بولنا۔ میرے یار کو کوئی بات کر دے نا تے میں اور نال جا کے کھلو جاں تے تسی کہنا ہے تو بندہ ٹھیک نہیں، تیرے یار دی عزت اتے گل آئی ہے، تے جڑا میرے نبی دے یاراں دے بارے گل کر۔ پھر اما عائشہ دے بارے آج بھی نیٹ پہ ویڈیو موجود ہے، ایران کے اندر شیعوں نے غباروں کے اوپر لکھا عائشہ فی النار، معاذ اللہ حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ فی النار، حضرت عائشہ جہنمی آگ میں ہے، اور غبارے ہوا میں اڑا کے تاڑیاں بجاتے تھے۔ میری ماں کے بارے میں کوئی بات کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور مومنوں کی ماں کے بارے میں کوئی بات کر جائے تو ہم اس سے پیار والا لہجہ اپنائیں۔ مومن میٹھا ہوتا ہے لیکن اپنوں کے لیے ہوتا ہے، غیروں کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ مزاج ہمیں بنانا پڑے گا، نہیں بناؤ گے تو تم اپنے بڑوں کے ساتھ غداری کرو گے، تمہارے اندر پھر وہ ایمان کی حرارت ہی نہیں کہ غیروں کے لیے تم پیار والے لہجے اور اپنوں کے تم سار کاٹتے رہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن میٹھا ضرور ہے لیکن اپنوں کے لیے ہے۔ تو صراط مستقیم ایک ہی جماعت ہے، اس پہ بڑے دلائل ہیں، موضوعات بھی بڑے ہیں، سمجھانے کو باتیں بھی بڑی ہیں، لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا لفظ دو ہی کافی ہیں اگر اثر کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ بے ہدایتوں کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں، اللہ ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ جیسا اس کی شایان شان ان کے کوئی معاملہ کرنا ہے، اللہ ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرما دے۔ آمین۔ اللہم صلی